حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے چیمپئن تھے۔ ان کی کوئی تقریر مسئلہ الہ سے باہر نہیں ہوتی تھی۔ الہ کا معنی لوگوں کو سمجھاتے، اسی سے وہ اپنی تقریر کو شروع فرماتے تھے۔ ہمارے بندیال میں جو ہمارا آبائی قصبہ ہے، وہاں ہمارا اور بریلویت کا صدیوں سے ٹاکرا ہے۔ میرے دادا مرحوم کے زمانے سے بڑی مخالفت ہے۔ اس زمانے میں تو بڑی شدت تھی۔ تو بندیال میں جلسہ تھا، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے، تو حضرت شیخ القرآن کسی کو بتائے بغیر ان کی مسجد میں جا پہنچے۔ تو وہاں سرداری نظام ہے بندیال میں، تو وہ جو ذمہ دار ہیں ملک، ان کے مسلک کے وہ نیچے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیمبل پور سے آیا ہوں۔ اس وقت اٹک کا نام کیمبل پور تھا، اور میں اپنے پنڈ کا نمبردار ہوں، اور آپ کے مولانا سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی ذمہ دار ہے، ملک ہے، نمبردار ہے۔ تو انہوں نے کہا آؤ جی آپ کو ملواتے ہیں۔ مولوی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، حضرت شیخ یہ خود سنایا کرتے تھے سارا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیمبل پور سے آئے ہیں، نمبردار ہیں اپنے علاقے کے، تو یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں جی پوچھیے۔ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا جی لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھنا ہے جی۔ اس نے کہا تو ایڈا بڑا ہو گیا تین نالے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں آتا۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا جی زمینوں میں مصروف رہے ہیں، حل چلاتے رہے ہیں، تو معنی کا پتہ نہیں ہے، بس معنی پوچھنا ہے جی۔ اس نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ سب یہی معنی کرتے ہیں، نہیں کوئی معبود مگر الہ کا معنی معبود۔ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا نہیں کوئی، یہ میری بولی ہے، میری زبان ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں کوئی کا کیا معنی ہے، مگر اس کی بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مگر کسے کہتے ہیں۔ اللہ، اس کا بھی مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا نام ہے۔ مولوی جی یہ معبود کی ہے، یہ تو میری زبان نہیں ہے، یہ تو عربی ہے، اور میں تو پنجابی جانتا ہوں، تو یہ معبود کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا نہیں کوئی، مجھے سمجھ آ گئی، لائق مجھے سمجھ آ گئی کہ لائق کا کیا معنی ہے، یہ میری بولی ہے، مگر مجھے سمجھ آ گئی یہ عبادت کیا ہے۔ عبادت تو میری زبان نہیں، پنجابی نہیں ہے، میری بولی نہیں ہے، تو مولانا یہ عبادت کیا ہے؟ اب اسے کچھ سمجھ آ گئی بھی یہ میرا نمبردار نہیں، یہ یملا بنے ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے فرمایا نہیں کوئی مگر لائق، مجھے سمجھ آ گئی یہ پوجا کیا ہے، یہ تو ہندی ہے، اور مجھے کوئی ہندی نہیں آتی کہ پوجا کسے کہتے۔ اس نے چوتھا معنی کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ۔ تو حضرت شیخ القرآن کی طبیعت میں تھوڑا سا لاؤبالی پن تھا، یعنی جلدی غصے میں آ جاتے اور بات کہہ دیتے تھے بس۔ تو اس نے جب منع کیا نا نہیں کوئی پرستش کے لائق،
تو پہلے اس نے معنی کیا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق، تو جب پرستش کا معنی کیا تو حضرت شیخ القرآن نے فرمایا ایڈی ساری پوجا او من سمجھ نہیں آئی، تو ایڈا سارا پرستش کڈ مارے۔ تو یہ پرستش تو میری بولی نہیں، میری زبان نہیں، مجھے تو میری بولی اور میری زبان میں سمجھائیں کہ الہ کون ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے الہ کون سا سیگا ہے؟ تو میں نے کہا سیگا کس نال کھادا جاندہ، مجھے کیا پتا ہے سیگا کیا ہوتا ہے، میں حال چلانے والا آدمی ہوں، تو مجھ سے سیگے پوچھنے لگ گئے۔ تو وہ کہتا ہے تو مولوی غلام خان تھے؟ نہیں، اس کو پتا تھا کہ آج ان کے جلسہ ہے، تقریر ہے۔ میں نے کہا اسے تو چھوڑ کے میں کون ہوں، مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی بتا۔ اس نے طالب علموں کو اشارہ کیا بے ضرب یضرب ضربا۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب بات سنو، اگر مار کے سمجھانا ہے پھر مجھے سمجھ آ، اور اگر ویسے سمجھانا ہے تو مجھے کوئی سمجھ نہیں۔ ادھر پتہ چلا بے حضرت شیخ کہاں گئے، تو کسی نے بتایا وہ تو ادھر جا رہے تھے اکیلے۔ تو والد صاحب نے اپنے جو ہمارے چودھری تھے ملکال ان کو بھیجا، وہ بڑی مشکل سے حضرت شیخ کو وہاں سے نکال کے لائے۔ تو والد صاحب اور حضرت شیخ القرآن بہت بے تکلف تھے آپس میں، یعنی بڑی کھلی گفتگو کرنی اور بڑی بے تکلفانہ گفتگو کرنی۔ تو والد صاحب جب ناراض ہوئے کہ آپ کیوں گئے تھے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا، آپ کیوں گئے؟ تو والد صاحب نے کہا جانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کڈ آیا ہی، تو میں نکل رہا تھا نا، تو وہ دو ملک مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے کچھ شک تے سان بھی پہ گیا بے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ تو چونکہ ہم الہ کا معنی نہیں سمجھتے اور لوگ الہ کا معنی بتاتے نہیں، اچھے خاصے علماء کو اس کا معنی وہ پتہ ہی نہیں ہے الہ کا معنی کیا ہے، تو ہم سمجھائیں گے آپ کو الہ کون ہوتا ہے۔